بہت ساری امپورٹنٹ باتیں جو میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ تک پہنچاؤں اس کا موقع مجھے مل گیا اور اسی لیے میں نے یہاں بلایا ہے ڈاکٹر ابراہیم یوسف صاحب کو جو کہ اسپیشلسٹ ہیں استماع الرجی اینڈ ڈائٹیشن نیوٹریشنسٹ بھی ہیں. ان کا تعلق طاہر میڈیکل ہاسپٹل سے ہے اور اس وقت یہ ہمارے پاس ہمیں بتانے آئے ہیں کہ 2 بوند پاکستان کی خاطر یعنی پولیو کو لے کر ہم آج ڈسکشن کریں گے. بہت سارے سوالات جو میرے ذہن میں آپ کے ذہن میں ہے وہ ہم کلیئر کریں گے ڈاکٹر ابراہیم سے. السلام علیکم, ویلکم ٹو دی. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. اچھا, ایک عام ماں کی طرح میرے بھی دماغ میں اس وقت اگر مجھے میرے بچے کو کوئی پولیو کے قطرے پلانے آئے گا تو میں 10 دفعہ سوچوں گی. ویسے تو میں ویلکم کرتی ہوں جب اگر گورنمنٹ کی طرف سے پولیو کے قطرے پلانے والے آتے ہیں تو میں ویلکم کرتی ہوں کہ آئیں پلائیں, ضروری ہے بہت اور ہم ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں. مگر اس وقت جو ہے نا میں بھی ڈر رہی ہوں کہ کیا کروں. کرونا کی وجہ سے کیا ہم کسی کو پولیو کے قطرے پلانے کے لیے آنے دیں نہیں آنے دیں. تو اسی طرح بہت ساری اور مائیں جو پڑھی لکھی بھی ہیں وہ بھی. تو ابھی ہم اس وقت ہم کیا کریں؟ ندا, مسئلہ یہ ہے کہ پولیو ہے اور کرونا ہے. کرونا میں جو پینڈیمک سچویشن گزر رہی ہے اس میں ایک پرابلم یہ تھا کہ وی ہیو ٹو مینیج دا SOPs. جہاں ہم نے لاک ڈاؤن شروع کیا اس پہ کیسز کافی حد تک ڈکلائن ہوئے. لاسٹ فیو منتھ سے جو پولیو کی ویکسینز نہیں ہوئی, ڈور ٹو ڈور جو ہم سٹیپ وائز کرتے ہیں, جو ایکسٹینڈڈ پروگرام اور امیونائزیشن پروگرام ہے, اس کی جو وجہ سے جو ایک ڈیلے ہوا اس پہ ایک کیسز میں اضافہ نظر آیا پولیو کا. دوبارہ حکومت نے اس چیز کو بہت زیادہ انٹینڈ کیا کہ وی ہیو ٹو اگین ری ایشورنس کے ساتھ کہ SOPs مینٹین کرتے ہوئے کہ پولیو ورکرز جو ہیں وہ گھر جائیں, SOPs کو مینٹین کریں اور پھر وہ پولیو کی ویکسینز بچوں تک, ہر بچے تک پہنچائیں. لیکن ان علاقوں میں یہ پولیو کی ویکسینز لگ رہے ہیں جہاں پہ پولیو زیادہ نظر آیا ہے ان دا سینیٹری واٹر, یا پھر ان علاقوں میں جہاں پہ پولیو کا ایک پیشنٹ آیا ہے تو موپ ہوتا ہے. بیسیکلی موپ کا مطلب یہ ہوتا ہے جہاں پہ یہ ہمارے جو ایکسٹینڈڈ پروگرام میں امیونائزیشن ہوتے ہیں وہاں پہ وہ ایک ایکسٹینڈڈ لوگوں کو بھیجتے ہیں. جہاں پہ ایک پولیو کا کیس آیا وہاں وہ ایک کلومیٹرز کے حساب سے 2 کلومیٹر 2 کلومیٹر 2 کلومیٹر 2 کلومیٹر رائٹ لیفٹ کے ساتھ. تو یہ پولیو کا وائرس بھی کیا کنٹیجس ہے, ایک دوسرے سے لگتا ہے, ایسا ہے کہ نہیں؟ جی بالکل اس سے لگ سکتا ہے کیونکہ یہ ایک فیکل اولر روٹ سے آتا ہے. مطلب آپ کے ہاتھوں سے اور آپ کے انسانی فضلہ سے ہوتے ہوئے یہ آپ کے اندر جاتا ہے. اندر جا کے آپ کے انٹسٹائن میں جب یہ جاتا ہے تو آپ کی نسوں کو کھینچتا ہے. مطلب کہ آپ کی جو نروز ہیں ان کو یہ اٹیک کرتا ہے اور اس سے آپ کو سب سے زیادہ پرابلم فالج کا ہوتا ہے. اچھا, پوری دنیا میں تقریباً پولیو ختم ہونے پہ, لیکن پاکستان کا اور افغانستان 2 کوئی ایسے ملک ہیں یہ جس میں ابھی تک نہیں ختم ہو. کیا وجہ ہے اس کی؟ نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کچھ چیزوں میں نہیں, بہت ساری چیزوں میں ایک خلاف جنگ شروع ہو جاتی ہے. آیا ہو سکتا ہے وہ الٹریسی کی وجہ سے آیا ہو سکتا ہے کہ کوئی سوشل ورکنگ ہو, یا پھر ہو سکتا ہے کسی مذہبی اختلاف کی وجہ سے ہو رہا ہو. وی ڈونٹ نو, بٹ اسٹل وی ڈاکٹرز ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو میتھس ہیں یا پھر مسکنسیپشن ہے, مس پرسیپشن ہے, یہ ختم کیا جائے. بیسیکلی ان علاقوں میں کیوں ہے, اور جو آپ ایریا بتا رہی ہیں ان علاقوں میں یہ ہے کہ ایک پاپولیشن کنٹرول کا ایک مسکنسیپشن تھا. ان 1974 میں جب یہ پولیو ویکسین سٹارٹڈ کی گئی تو ایک آپ دیکھیں کہ اس وقت ہماری پاپولیشن تھی 69 ملین شاید پاپولیشن تھی, اور ابھی کی پاپولیشن ایوریبڈی نوز اٹ کہ ان علاقوں میں یا ہمارے شہر میں یا ہمارے ملک میں جو علاقوں میں جو پاپولیشن ہے اٹس این ویری ہائی پاپولیٹڈ ایریا ہو گیا آف ان دا ورلڈ. اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ پولیو کے ڈراپس اس لیے پلائے جا رہے ہیں کہ پاپولیشن اب اگر دیکھیں تو آپ کوئی اسکیم ہے یا کوئی اس طرح کا جی بالکل, اگر آپ دیکھیں تو پہلے تو یہ آپ کو بتا دوں کہ پولیو ویکسین ہو یا جتنی بھی ویکسینز ہیں, ایک سندھ گورنمنٹ ہے یا حکومت پاکستان ہے, EPI جو سب سے اچھا پروگرامز ہے, سب سے اچھی امپورٹڈ ویکسینز منگواتا ہے اور پلس ساتھ میں ہمارے ایک بچوں تک پہنچاتا ہے. کہ اس سے اچھا ملک دیکھیں, اختلاف آپ دوسری چیزوں میں کر سکتے ہیں, لیکن میں ایز اے ڈاکٹر, ایز اے پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسیشن کا ممبر ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ویکسینز کے پروگرامز جو ہیں وہ ہمارے ملک میں سب سے اچھے ہیں. کیونکہ گھر گھر جا کے بالکل ایک شیڈیول کے حساب سے گھر گھر جا کے ایک بچوں کو پولیو پلانا, اور ریفیوزل کے ساتھ بہت زیادہ ریفیوزل ہوتا ہے. تو
تو ریفیوزل اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ کی فائٹ ہے, اس کے ساتھ پھر ڈی او ایچ اوز ہوتے ہیں, اس کے ساتھ انوالومنٹ آف پولیس بھی ہوتی ہے. جیسے میں یہاں آپ کو مطلب سیکنڈ کرنا چاہوں گی کہ ایک دو دفعہ میرا بچہ چھوٹا ہے, 5.5 سال کا ہے, تو پولیو کے قطرے پلانے آئے, وہ سو رہا تھا, وہ بیچارے چلے گئے, پھر دوبارہ آئے. تو مجھے لگا یار وہ تو دیکھو کتنا ایفرٹ کر رہے ہیں کہ ایک گھر میں بچہ سو رہا ہے تو چلے گئے اور پھر دوبارہ وہ آ رہے ہیں, مطلب ان کی ڈبل ڈیوٹی لگ رہی ہے. تو میں نے بچے کو سوتے سے اٹھایا, میں نے کہا نہیں یار, اب پہلے وہ دن میں سو رہا تھا, پھر وہ شام میں سو رہا تھا, تو وہ میں نے اس کو پلایا سوتے سے اٹھا کہ وہ ڈبل چکر لگ رہے ہیں ان کے. تو میرا خیال سے لوگوں کو بھی کوآپریٹ کرنا چاہیے ان ورکرز کے ساتھ جو اتنی گرمی میں خوار ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے بچوں کی خاطر, ہمارے ملک کے بچوں کی خاطر. یہ اچھا, میں ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں پولیو زیادہ مطلب لائک گنتی میں آ رہا ہے کہ جہاں زیادہ فرنٹل سائیڈ ہے جہاں پہ ہمارے جو بارڈرز ٹچ ہوتے ہیں افغانستان کے, اور جو علاقے ہیں کے پی کے ہے, یا جو بھی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ جانا بڑا مشکل ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں, وہاں پہ پولیو کے کیسز ایک زمانے میں بہت زیادہ تھے. پھر جب ریسٹرکشنز ختم ہوئی وہاں پہ فرنٹ لائن ورکرز نے کام کیا, سلوٹ ٹو ہماری فوج کہ انہوں نے ہمارے اس ایریاز کو کلین کرایا, اور ساتھ میں جو ہے وہاں پہ جا کے ہم نے پولیو کی کمپین شروع کی. جب پولیو کی کمپین شروع کی تو الحمدللہ وہاں پہ کافی کیسز کنٹرول ہوئے. ضروری یہ ہم ایک سمجھتے ہیں کہ جب ای پی آئی کے لوگ وہاں پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ایک چیز یہ ہے ہم نے کہ انہی علاقے کے لوگوں کو ہم ہائر کرواتے ہیں کہ اس زبان کا اختلاف نہ ہو, برج بن جائے اور وہ اس چیز کو پلائیں. تو دیکھیں تھینکس ٹو یور سوشل ایکٹیویسٹ جو ہوتے ہیں, آپ لوگوں کے جیسے لوگ ہیں, یا بہت سارے لوگوں کے بہت سارے عوام ہیں, یعنی لوگ جو ہیں ان کے لیے کام کر رہے ہیں. اسپیشلی روٹری از ڈوئنگ اے گڈ ورک فار اینڈ آف پولیو کے لیے. ای پی آئی پروگرامز کر رہی ہے, حکومت سندھ کر رہی ہے, پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسیشن اس کے لیے بہت ایفرٹ کر رہی ہے. وہ اسی لیے کر رہی ہے کہ گھر گھر جا کے پولیو کے ویکسین ضرور پلوائیں. اچھا, ایک تھوڑا ہمیں بھی ذرا آئیڈیا دینا, جیسے اگر ویکسین لے کر آ رہے ہیں تو ایک تو اس کو سیکیور لائک کون سا کنٹینر ہے, کس طرح کا برف کا ہونا چاہیے, اس کی ایکسپائری کتنی ہوتی ہے, یہ سب چیزیں بھی آپ عام لوگوں کو بتائیں تاکہ ہم مائیں خود بھی ذرا چیک کر سکیں نا. دیکھیں سب سے پہلے بات تو ہے کہ ایک کولڈ چین مینٹین ہوتی ہے, وہ برف میں ایک پولیو کا ویکسین رکھ کے آتے ہیں. ویسے جب جہاں پہ رکھا جاتا ہے سٹورز میں, وہ بھی ایک چلڈ فیکٹر ہوتا ہے, فریزنگ فیکٹر کے وہاں پہ رکھا جاتا ہے, وہاں سے یہ نکالا جاتا ہے, ہر ایک ورکر کو دیا جاتا ہے وتھ اے چلڈ باکس جس میں کولڈ چین مینٹین ہو. جب وہ ورکر آئے تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ویکسین. میں اس کی 5 چیزیں بتاتا ہوں کہ 5 چیزیں کیا چیک کرنی ہے. پہلے آپ کو چیک کرنا ہے ورکر ای پی آئی ایکسیڈنٹ پروگرامز کا ہے کہ نہیں, اس کے پاس ایک کارڈ ہوگا, یا پھر اس کے ساتھ ایک ڈی ایچ او ان کے ساتھ ہوگا جو ای پی آئی سینٹر کا ہیڈ ہوگا. وہ ہر علاقے میں ایک ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ ٹیم کے ساتھ ہی وہاں پہ پریزنٹ کرتے ہیں جہاں پہ ان کا ایک سٹال لگایا جاتا ہے. سیکنڈ آپ کو چیک کرنا ہے کہ اس میں کولڈ چین مینٹین ہے یا نہیں ہے, ٹھنڈا ہے یا نہیں ہے. دوسرا اس کی ایکسپائری چیک کرنی ہے. چوتھی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو اس میں وی وی ایم لگا ہوا ہوتا ہے, ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے جس کے اندر وہ انڈیکیٹر سے چیک کرنا ہے کہ وہ انڈیکیٹر پرپل تو نہیں ہو گیا, وہ وائٹ ہوتا ہے. اگر وہ پرپل ہو گیا تو ایکسپائر ہو جاتا ہے. ویسے ان کو بھی ٹرین یہ کیا جاتا ہے اگر پرپل ہو گیا تو آپ دوسرا ویکسین یوز کر لیں نسبتاً کو وہ آپ یوز کر رہے ہو. ٹھیک ہے. اس کی ایکسپائری 24 آورز ہوتی ہے. جب کھولتے ہیں 24 آورز میں منیمم ہم 12 آورز میں اس کو پھینک دیتے ہیں. جو شام میں صبح سے سٹارٹ ہوتی ہے کمپین, شام میں وہ ختم ہوتی ہے, ہم ختم کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ ویکسین تھرو آؤٹ کر دیا جاتا ہے جتنی اگر بچ بھی جائے. اور دوسرا ہم چیک کرواتے ہیں کہ اب ایس او پیز ہیں. اب ایس او پیز سے حساب سے لوگ جو آئیں گے, پہلے تو یہ ہے کہ یہ شیورٹی ہے کہ حکومت سندھ نے جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں آپ کے گھر پہ ان کو انہوں نے پی سی آر ٹیسٹ کروا کے نیگیٹو کیا ہے, تبھی وہ آپ کے گھر آ سکتے ہیں. دوسرا وہ ماسک ضرور پہنیں گے. دوسرا وہ سوشل ڈسٹینس رکھ کے آپ کے بچوں کو پلائیں گے. کوشش وہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو ویکسین دے دیں اور آپ 2 قطرے ان کو پلا دیں. اگر سال کے 15 قطرے 15 دفعہ بھی وہ ویکسین آتی ہے اور 15 دفعہ بھی آپ اس ویکسین کو پلاتے ہیں تو آپ کے بچے کے لیے وہ فائدے مند ہے, نقصان نہیں دے گی. مطلب اوور ڈوز نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے, وہ 2 قطرے آپ کو ہر دفعہ پلانا ہے. زیادہ پلائیں گے زیادہ امیونٹی ڈیولپڈ ہوگی, کیونکہ ہمارے ملک میں ان چیز کی امیونٹی بہت ویک ہے. نو ڈاؤٹ ان ایریا میں ہے جن ایریا میں سینیٹری کی زیادہ تر سچویشن بہت خراب ہے. تو اس میں آپ کو زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ کیونکہ وہاں پہ گٹر بہ رہی ہوتی ہے, وہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے آپ کے انفیکشن کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہم. کیونکہ دیکھیں نا, اب یہ کہا جا رہا ہے 2 بوند پاکستان کی خاطر, تو ویسے تو ہم بڑے جذباتی ہیں اپنے ملک کے لیے, اتنی لمبی ڈبیٹ
डेट्स देते हैं वो, तो छोटी सी 2 बूंद आप क्या अपने बच्चे को नहीं दे सकते? हम जब ये कह रहे हैं कि 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर अपने मुल्क को हमें पोलियो से साफ करना है, जो मतलब पूरी दुनिया में खत्म हो गया है तकरीबन, और हमारा मुल्क का नाम इस चीज में आ रहा है, तो ये तो हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस है बिल्कुल, ना। और लोगों को ये भी बताना जरूरी है कि ये एक पोलियो वैक्सीन नहीं है जो हम BCG यूज करते हैं या मीजल्स भी यूज करते हैं, वो सारी वैक्सीन बाहर से आती हैं और हम उन वैक्सीन को लगवाते हैं। देखिए, खसरा, पोलियो, ये एक ऐसी इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं जिससे इंसान के बच्चे के खसरे से मरने के चांसेस हैं, रोटा वायरस से डायरिया के चांसेस हैं, पोलियो से अपाहज होने के चांसेस हैं। मैं देखिए, आपसे बहुत यही सारी पूछना चीजों चाह से रही थी, वो वाले पेरेंट्स या वो कि हमने नहीं पिलाना अपने बच्चों को, पता नहीं क्या है ये फलाना कर रहे हैं, कोई स्कीम है या क्या है, आप उन पेरेंट्स को बताएं कि पोलियो खुदा ना खास्ता अगर बच्चों को हो जाए तो उनका फ्यूचर क्या होगा। देखिए, पोलियो, आपको मैंने कहा कि दूसरे इन्फेक्शियस डिजीज ट्रीटेबल हैं। पोलियो वाहिद मर्ज है जिसमें आपका अगर बच्चा अपाहज हो जाता है, वो अनट्रीटेबल डिजीज है जो अपाहज के बाद आपका बच्चा कभी भी ठीक नहीं हो सकता और आपको, आपकी फैमिली को उसके सारी ज़िंदगी के लिए दुख का मयार लेके सारी ज़िंदगी उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। तो पोलियो लगवाना ज़्यादा बेहतर है या फिर किसी बच्चे को पोलियो हो जाए और अपाहज हो जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। ये सिर्फ आप लोग ही जज कर सकते हैं और आप लोग ही गाइड कर सकते हैं और आप लोग ही लोगों को टीच कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मैंने बच्चे देखे हैं बाकायदा कि वो इतने ज़हीन होते हैं दिमागी तौर पर, मगर वो फिजिकली पता चलता है जी वो पोलियो की वजह से बेचारों का ये बिल्कुल, और ये सारी जिंदगी का दुख है। हाँ बिल्कुल, सारी जिंदगी का दुख है। तो 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर अपने बच्चों को पिलाएं और पूरा आपको हक है, सब चेक करें जैसे कि हमने बताया है सारे SOPs को मद्देनजर रखते हुए। और अगर आपको कहीं से कंप्लेन हो रही है कि भाई यहाँ ये नहीं ध्यान रखा जा रहा, तो आप फोन करके शिकायत कर सकते हैं ताकि उस वर्कर को देखा जाए और उसका फिर जायजा लिया जाए कि ये क्या हो रहा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपका शो पे आने का और लोगों को अवेयरनेस फराहम करने का।